بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات درود شریف پڑھو، برکت تھی وے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ درود شریف پڑھ دے پہ ہو؟ تھکے تو نہیں پہ بیٹھے؟ گرمی تو نہیں؟ بس انشاءاللہ اللہ سے ٹھڈی ہوا چلے سی، اللہ رحمت دی بارش دے سی۔ آمین نہیں آدھے؟ آمین۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو، برکت تھی وے۔ اللہ تیرا کرم میرا مالک میرے مولا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي۔ محمد التمی خواہم خدا را، خدایا التو عشق مصطفیٰ را۔ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ محترم المقام جناب قاری محمد امین علیانی صاحب، انہاں دے دیگر برادران عزیزان نے سالانہ پروگرام دا انتظام کیتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دا جذبہ، انہیں دی کوشش قبول فرماوے۔ اللہ توڑی میری حاضری کو بھی قبول فرماوے۔ اللہ یہ پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بڑھاوے۔ اللہ کرے کہ سب لوگ دی نجات دا بھی باعث بنونے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین دی بات تفصیل نال سن چکے ہو۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر کے دعا کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی ساڈے اتے فرمائی ہے کہ اللہ نے ساکو نبی ایسا عطا کیتے جرا کائنات دے نبیاں دا سردار ہے، دین ایسا عطا کیتے جرا تمام دیناں دا سردار ہے، کتاب ایسی عطا فرمائیے جری تمام کتاباں دی سردار ہے، مذہب تورا سچا، دین تورا سچا، عقیدہ تورا سچا، نبی تورا بڑی شان والا۔ ضرورت اس بات دیئے کہ سارے مومن مسلمان جرے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو، حضرت نبی علیہ السلام دی تابعداری بھی کرو۔
الحمدللہ محبت دے حوالے نال سارے لوگے وچ کمی کائے نہیں. آکھو الحمدللہ. دونوں آکھو الحمدللہ. سارے حضرات دین نال محبت رکھ دن, خدا نال تعلق رکھ دن, توحید تے ایمان رکھیں دن, پاک نبی دا کلمہ پڑھ دن, حضرت نبی علیہ السلام دے خاندان نال تعلق رکھیں دن, نبی دی جماعت نال پیار کریں دن. لیکن میرے دوست بزرگوں, جری شے دی سارے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ اسا نبی دے نقشے قدم تے نہیں سے چل دے, اچھا نہیں سے منے دے, یہ کمی ہے. حالانکہ میرے دوست بزرگوں تسا سب حضرات میں کرے زیادہ سمجھ دیو, جیدے نال محبت ہوں دیئے بندہ ہوندہ تابدار ہوندے, جیدے نال محبت ہوں دیئے بندہ ہوندہ آچھا منے دے, جیدے نال محبت ہوں دیئے بندہ ہوندی ہر عداتے جان قربان کریں دے. یہ ہے بولیں دے نہیں, محبت آلی دی گال تلین دی نہیں. میرے دوست بزرگوں اگر ساکو سوڑے نبی سائی نال محبت ہے ول ساکو نبی دا آچھا مننا چاہیدہ ہے, پیغمبر دے ہر عمل دے ہوتے عمل کرنا چاہیدہ ہے. میرے بھائیو دوست بزرگوں میری یہی کا درخواست ہے, جرے علاقے دیو, جری قوم, جرے قبیلے دیو, جری زبان بلیں دیو, امیر ہو غریب ہو, مردن بی بین, چھوٹے ہو بڑے ہو, جرے نظریے نال تعلق رکھ دیو, سیاسی طور تے جن نال محبت کریں دیو. میرے دوست بزرگوں میری درخواست ہے اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاہ دیو حضرت نبی دی غلامی کرو, ہر کئی کو چھوڑو نبی صحیح کو نہ چھوڑو, ہر کئی کو ناراض کرو نبی کو ناراض نہ کرو, پاک پیغمبر دے نقش قدم تے چلو. صحابہ کو جو شان ملی ہے وہ سونے نبی دی غلامی دی وجہ تو ملی. میرے بھائیو دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے سب شان والا نبی عطا کی تے اور تو نے علم دے اندر ہے کہ سارے نبی دا ہر عمل خدا کو ڈاٹھا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ سارے نبی دی آمد تو بعد پچھلے نبی دے طریقے بھی منسوخ تھی گئے ہیں. حالانکہ وہ نبی سچے ہیں, انہیں دا طریقہ بھی علیہ نہیں بھی, انہیں دا کلمہ بھی, انہیں دی کتاب بھی, انہیں دے فیصلے بھی, انہیں دا عمل بھی, انہیں دی سنت بھی, سب چیز سچی ہے. او پیغمبر اللہ دے سچے پیغمبر ہن, انہیں تے کتابہ صحیفے آسمان تو آئے ہن, انہیں دا عمل اچھا ہا, انہیں دا طریقہ اچھا ہا, انہیں دا فیصلہ سچا ہا. لیکن میرے پیارے دوست بزرگوں جلے وڈی شان والا پیغمبر آ گئے پچھلے نبیوں دے طریقے منسوخ تھی گئے. پچھلے نبیوں دا کلمہ ہون نہیں چلتا, پچھلے نبیوں دا عمل نہیں چلتا. اگر کوئی بندہ آکھے میں پچھلے نبی دے طریقے دے عمل ودا کرے نا تو سدسو خدا قبول کرے دے. یہودی کیوں ناکام تھی گئے, عیسائی کیوں ناکام تھی گئے, حالانکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں نبی دے منن دا دعویٰ رکھیں دن. وہ آدن اسا حضرت موسیٰ کو منے دے ہیں, کئی آدن حضرت عیسیٰ کو منے دے ہیں, کئی آدن حضرت عزیر کو منے دے ہیں, پچھلے نبیوں دی محبت دا دعویٰ کریں دن. لیکن میرے دوست بزرگوں وہ ناکام اس واسطے تھی گئے جو جلے وڈا نبی آ گئے تے وڈا پیغمبر آ گئے, ہن وڈے نبی دے رستے تے کیوں نہیں چل دے. گل سمجھ آ دی پئی. اللہ پاک دی عادت ہی میں رہیے جڑے ویلے بیا پیغمبر آ ونجے ہا پچھلے نبیوں دا طریقہ مک ویندا ہا, پچھلے نبیوں دا فیصلہ نہ چلدا ہا, پچھلے نبیوں دی کتاب نہیں چلدی. جو اگلا نبی آ گئے ہن اگلے نبی دا کلمہ پڑھو. میرے دوست بزرگوں او تا نبی ہن, ساڈا نبی نبیوں دا نبی ہے, ساڈا نبی امام الانبیاء ہے, ساڈا نبی نبیاں رسولاں دا سردار ہے. بلکہ پیغمبر نے آپ فرمائے میں محمد ساری کائنات دے انسانہ دا سردار ہوں. سچے صحیح بخاری چ موجود ہے, مسلم چ موجود ہے, ترمذی چ موجود ہے, مستدرک چ موجود ہے, شیعہ ستہ دے کتاب چ موجود ہے, تفسیر چ موجود ہے, در منصور چ موجود ہے, سیرت دے کتاب چ موجود ہے. پیغمبر دے بے شمار ارشادات جے کنے پیغمبر دی عظمت تے فوقیت واضح ہے, او ارشادات پیغمبر دے موجود ہیں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. اللہ پاک نے میں کو آدم دی اولاد دی جو پیدا کی تھے لیکن ساری اولاد دا سردار میں ہاں. سچے علی نے ایک روایت ہے انا سید ولد آدم ولا فخر. ایک روایت ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. ایک روایت ہے انا سید الناس، میں ساری کائنات دے انسان دا سردار ہاں. اللہ پاک نے آپ کو بڑا شرف عطا کی تھے، بڑا مقام عطا کی تھے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میں نے حضرت آدم دی اولاد جو پیدا کی تھا لیکن میں کو مقام اتنا اونچا عطا کی تھے میدان قیامت دے اندر بابا آدم بھی بھائی محمد دے جھنڈے دے تلے کھڑا ہو سی. اندازہ کرو تورے نبی دی شان کتنی اونچی ہے، تورے نبی دا مقام کتنا اونچا، تورے نبی دا رتبہ کتنا اونچا ہے. حضرت نبی علیہ السلام اے آخر دے اندر جو ختم نبوت دا تاج پامنا ہا لیکن اللہ شان او دیتی ہے جو پہلے بھی آپ دی برابری نہیں کریں دے. پیغمبر کرے دریافت کیتا گئے ترمذی شریف دی حدیث دے اندر آئے حضرت نبی علیہ السلام کرے صحابہ نے دریافت کیتے یا رسول اللہ جناب کو نبوت کرن ملیے. آپ نے فرمائے میرے صحابہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اجا بابا آدم روح تے جسم دے درمیان ہا اللہ نے میں محمد کو نبی پہلے بڑھا دیتا ہا. اندازہ کرو آپ دی شان دا کیا مطلب ہے. اور خدا باقی نبی کنے سارے نبی دی تابعداری دا وعدہ قرآن اچ کروائے. اور افسوس ایسا قرآن پڑھ دینے سے بھی کتابیں پڑھن لگ گئے ہیں. لوگوں کو بھی نے کتابیں تے یقین ہے قرآن تے یقین نہیں آنا. قرآن تا صرف ات واسطے ہن بچ گئے جو بندہ کل خانی واسطے چا پڑھے، یا ات واسطے ہے جو کئی بندے اکڑے کے تویز چا لکھیں، یا ات واسطے ہے جو اوکھے ویلے بندے آدن میاں قرآن دی قسم چا چوری چکاری تھی وی آدن قرآن چاہندہ ہی. میرے دوست بزرگوں میں درد دل دی گال بیٹھا کرے نا سچی گال کیا کرے نا اللہ کرے تو کچھ سمجھ آوے. خدا گواہ ہے قسم چاہ کے آکھاں میں جھوٹا نہ تھی ساں اللہ دی قسم ہے قرآن انہیں کمے واسطے نہیں آیا ساکو ڈسیا کہیں نہیں. قرآن نہ قسمیں واسطے آئے نہ چوریں واسطے آئے نہ تویزیں واسطے آئے نہ کلخانے واسطے آئے نہ دم درودیں واسطے آئے. یہ اسا لوگ ہمیں پڑھا دیتے. قرآن تا رب دا کلام ہے، رب دا پیغام ہے، یہ پڑھن واسطے آئے. یہ کو پڑھنے ولا یہ کو سمجھنے والی نے مطابق عقیدہ بناونے پھر یہ مطابق عمل کرنے اور عمل دا طریقہ سونے نبی کنے گرنے. کچھ سمجھ آدھی بیٹھی بھائی کا بندہ میں دیسیاں گالی تا دیسی بھی کرے نا اللہ کرے تو کچھ سمجھ آؤ. وہ قیمتی گال آج بیٹھا کرے نا نظریاتی حوالے نال پوری قوم من حیث القوم قابل اصلاح ہے. لوگ انہیں کھاتے جو لگے ودن لگے نہیں ودے. بولو یار اللہ دے بندے قرآن نہ چاہتے کرو، قسمہ نہ کھا جا کرو، سرتے نہ رکھے کرو. آج کل نما دور آ گئے کئی بندہ دھی پرنے نہ پیا ہوئے نا قرآن چاہ کر دن تلو کوار کو ٹپے دن برکت تھی پوسی. استغفراللہ اللہ قرآن ات واسطے آئے. قرآن چاہ کھڑو بندہ تلو لنگ ونجے برکت تھی پوندی ہے. ہاتھی نہ لاوے پڑھے ہی نہ بندہ. مسجد دا دروازہ بندہ چم کے لگے وندن مسجد پیر نہیں رکھیں دے. قرآن کو ہاتھ لا کے چم دن قرآن پڑھ دے نہیں. نبی دا نہ آوے اپنا انگوٹھا چم دن درود پڑھ دے نہیں. اللہ دے بندے تو کو کائیں لین تے خبر لائے. میں تو کو سچی گھر بیڑا کرے نا اگر کچھ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ سچی گال تک کوڑی ہونی ہے نا بندے کو مرچا لگ وینے لیکن سچے دے نہیں. اللہ واسطے میں تو کو عرض پیا کرے نا غور فرماؤ. توری ہمدردی واسطے آئے ہیں، توری خیرخواہی واسطے آئے ہیں، توارے خادم ہیں، توارے نال سارا دنیاوی رشتہ ناتا کائنی، زمین توری ماری سانجی کائنی، کاروبار دی شراکت کائنی. میرے دوست بزرگو نہ دنیا دا تمہ ہے نہ کوئی دنیا دا ڈر رہے. توارے نال جرا رشتہ ہے یہ رشتہ ہے جو سارے اسا نبی دے غلام دے. کلمہ سڑا ہی کے، خدا سڑا ہی کے، دین سڑا ہی کے، اللہ کرے سارا عقیدہ ہی کو. آمین نویا دے اچھی آمین نویا دے. قرآن پڑھن واسطے آئے. اللہ پیغمبر تے قرآن نازل کیتے، پیغمبر دی ڈیوٹی لائیے میرا پیغمبر قرآن دی تلاوت کرو. نبی صحیح قرآن پڑھ پڑھ پیا سمجھے دے.
قرآن پڑھ پڑھ کے پیا سنے دے حضرت پیغمبر تلاوت پیا فرمے دے کئی ویلے سائیں آپ پڑھ دے ہن صحابہ سن دے ہن کئی ویلے صحابہ کو فرمے دے ہن تو سا پڑھو میں محمد سن دا تو معلوم تھی دے پڑھانی ثواب ہے سنانی ثواب سن دے بیٹھے ہو پیچھے پڑھ سو اہتمام کرے سو نماز دی پابندی کرے سو مسیح دی پیر رکھے سو یا ہاتھ لا کے چمی وے سو وہ قرآن کو چم کے رکھ گن سو یا پڑھ سو علیہ نہیں وے اللہ کرے تو گال سمجھ آونی اچھے امینہ کو مل کے امینہ کو اللہ سب کو ہدایت دے وے سارے امینہ کو تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں میں عرض پیا کرے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو وڈی شان دیتی ہے قرآن مجید پیغمبر تے آئے اللہ قرآن مجید ایک عجیب گل فرمائیے کہ میں خدا اپنے سارے نبی کرے وعدہ کروائے تو سا میرے نال وعدہ کرو اگر میرا محبوب محمد کریم آوے تو سا تابعداری اون دی کرائے اتھو اندازہ کرو جو سارے نبی دا درجہ کتنا اونچا ہے سارے نبی دی شان کتنی اونچی ہے یہ گل آپ میں نہیں پیادا یہ وعدہ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اللہ فرمائے نبی دی جماعت میں خدا نال وعدہ کرو اگر میرا پیغمبر آونجے تے تاری کتاب دی تصدیق کرے تو سب میرے پیغمبر تے ضرور ایمان کی نواہ ہے میرے نبی دی نصرت امداد کرا ہے میرے نبی دی تابعداری کرا ہے اتھو معلوم تھی دے جنہیں ولا نبی آ گئے ولے نبی دی آمد تو بعد پچھلے نبیوں دا طریقہ نہیں چلتا کچھ سمجھ آئیے جنہیں وڈا نبی آ گئے طریقہ ہی نہ چل سے میں گل رسینا ہے علمی ہے شوخی رسینا توجہ ہے اجرت تو گنے سینے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی کرنا بالکل سچے صحیح ہے لیکن جملہ فقیر ذرا یاد رکھی توجہ کری پوری میرے پیارے دوست بزرگوں اگر تیرے میرے آقا حضرت محمد کریم علیہ السلام آکے قربانی کر کے نمونہ پیش نہ کریں دے اگر سنا پیغمبر قربانی نہ فرمے دا اللہ دی قسم ایسا کو بھی کرن دی اجازت نہ مل دی پتہ نہیں میں کیا کہ ابراہیم دا طریقہ تاں جاری تھا جو میرے پیغمبر مہر لائیے اگر میرا پیغمبر مہر نہ لینا تا قربانی دی اجازت نہ ملتی کوئی سمجھ آنی بیٹھی ہے پچھلے نبیوں دا کوئی طریقہ نہیں بھی چلتا اگر کوئی طریقہ چلیے تا چلیے جو سارے نبی مہر لائیے سارے نبی تصدیق فرمائیے سارے نبی عمل کر کے نمونہ پیش فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ فرمائے لوگوں ڈاڑی پکی بات ہے میرے نبی دی زندگی دی اندر تولے واسطے نمونہ موجود ہے اگر کامیابی چاہتے ہو میرے نبی دی غلامی کرو اگر کامیابی چاہتے ہو میرے نبی دی سیرت کنے رہنمائی حاصل کرو میرے نبی دی زندگی کنے نمونہ حاصل کرو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا میرا نبی جرشے دے وے گن گنو میرا نبی جر سے کنے منع کر رہے او کم کرے رک بنو او کم کر رو جرا کم میرا نبی کیتے او کم کر رو جرا جنہ میرے نبی آرڈر کیتے جرا کم میرے نبی نے نہیں کیتا جے کنے میرے پیغمبر نے منع کیتے او کم کرا ہی نہ کرا ہے او کم تو کو جتنا بھی اچھا لگے اگر میرے نبی دی مہر کائی نہیں تو میں خدا قبول نہیں کرے گا یہ تو معلوم تھی نے ضروری ہے جو پیغمبر دی تصدیق ہو عمل واسطے ضروری ہے نبی دا طریقہ سمجھ آنی پئی یہ نماز جو پڑھ دے طریقہ نبی سے ہی جیسی وضو جو کرے ہیں طریقہ نبی سے ہی جیسی اذان جو دینے ہیں طریقہ نبی ایت واسطے تے سینے ودیا ہے لوگوں کو گل سمجھ نہیں آندی او آدر کوئی اختلافی گال ہے اللہ دی قسم اختلافی گال نہیں دین دی تفہیم دا مسئلہ ہے دین سمجھن تے سمجھاون دی گال ہے میرے پیارے دوست بزرگو اپنی مرضی نال وضو نہیں میں کر سکتا جب تک پیغمبر طریقہ نہ دسے اپنی مرضی نال بانگ نہیں میں دے سکتا جب تک طریقہ پیغمبر نہ دسے اپنی مرضی نال نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک طریقہ پیغمبر نہ دسے اپنی مرضی نال حج
نہیں میں کر سکتا جب تک طریقہ پیغمبر نہ دسے اپنی مرضی نال قربانی نہیں میں کر سکتا جب تک طریقہ پیغمبر نہ دسے اپنی مرضی نال جنازہ نہیں میں پڑھ سکتا جب تک طریقہ پیغمبر نہ دسے میرا دین جان محمد الرسول اللہ میرا دین بیان محمد الرسول اللہ میرا دین فرمان محمد الرسول اللہ میرا دین زبان محمد الرسول اللہ حضرت پیغمبر نے فرمائے اگر میرا طریقہ حاصل کرنے پر میرے صحابہ دی غلامی کر جی میں میرا صحابی عمل کر رہے تو میں عمل کر رہی اس صحابہ دے عمل علی گال بھی صحیح فرمائیے ایسا نہیں آتی ساری کیا حیثیت ہے جو اسا ٹوٹا آپورا لوٹا پیغمبر فرمائے میرا طریقہ سنت ہے میرے خلفاء دا طریقہ سنت سچے میرا طریقہ سنت ہے میرے خلفاء دا طریقہ لونر بول یار تے سید خلیفے کتنے چار پکاؤ پکاؤ یار پکاؤ سید خلیفے انہوں کو حضرت خلفاء راشدین وہ کتنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین پیغمبر دے خلیفے چار ہیں صحیح فرمائے میرے بعد میرے خلیفے آسن کون آسن بولو یار وہ کیویں پتہ لگے وہ کیویں پتہ لگے توجہ ہے پتہ ہی میں لگے جو نبی علیہ السلام جو ہکری مہار کوئی نہ ہن تے کتھائیں گئے ہن تے نماز دا ٹائم تھی گئے تے بلال بانگ دیتی ہے پیچھے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر لیتے جو سارے صحابہ جو وڈی شان والا بندہ ایجو ہے سن دے بیٹھے ہو صحابہ کھڑا کیتے حضرت علی وچن ابو بکر کو امام بڑھا لیتے نے ابو بکر مسلح تے آ سہی ہنکائنا نبی تو بعد وڈی شان تیریے نماز تو پڑھا صف کھڑی تھی گئے تکبیر تھی گئے اقامت تھی گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھامن لگ گئے جنہیں ویلے آپ نے تکبیر تحریمہ آکھیے تکبیر تحریمہ دو بعد آپ نے سبحانک اللہ الحمد شریف اور انہیں بعد آپ نے تلاوت شروع کی تھی اجا نماز پڑھنے پیان کہ پیغمبر تشریف کھلنا ہے توجہ میرے لے پاس ہے پوری توجہ میرے لے پاس بس سائیں آئین جنہیں صحابہ ریٹھے بھئی سائیں آ گئے رستہ دیندے گئے صفاں کھلیں دے گئے سائیں گزر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلے قریب پہنچن ابو بکر مسلح تے کھڑا ہا پیچھو صحابہ اشارہ ہی کیتے جو سائیں آ گئے لیکن وہ نماز جو مستغرق ہن انہیں کو پتہ نہیں لگا جو پیچھو والے مقتدی کیا کھڑے آدن اتنے تک میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر دے قریب آ گئے جلے قریب آئے صدیقہ دے میں کو پیچھے اندازہ تھا جو سائیں تا آ گئے جلے ویلے سائیں آئے پیچھے ابو بکر دے میں پیچھو تے ہٹن لگا میری کیا حیثیت ہے جلے امام الانبیاء آ گئے میں مسلح دے کی میں کر سکتا میں امامت کی میں کر سکتا ان توجہ ہے آپ جلے حضرت ابو بکر آپ کو دیکھ کے پیچھو تے ہٹن لگے نبی علیہ السلام ایک جملہ فرمائے وہ جملہ تیرے سنن والے نہ لئیہ جنہ سنے ہوئے کائی نہیں سناؤں چاہ توجہ ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسبت ابو بکر اسبت مکانک ابو بکر اپنی جاتے کھڑا رہے اگر صحیح نہ فرمینے تو ہو سکتے کھڑو کھڑ نارے اللہ کھڑ نارے پیچھے ماری میں نارے اللہ بندہ نہیں میں مسئلے اللہ بندہ ہو سکتے کوئی لئیہ دا بندہ آکھے ہاں کہ یار ابو بکر کو نبی تا کھڑا نہیں کیتا ہو تو صحابہ کھڑا کیتے آکھے نا اور توجہ کر کھڑا صحابہ کیتے صحیح آئین صدیق ہٹن لا گئے آپ نے فرمائے اسبت مکانک ابو بکر اپنی جاتے کھڑا رہے سن دے بیٹے ہو اپنی جاتے ابو بکر دے پریشان تھی گیا جا نبی سائیں دیئے مسلح نبی دائے منصب سائیں دائے سائیں فرمیندن تیری جائے کھڑا رہے کچھ سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی سمجھ آگے تو بڑے پڑے لکھے ہو لئیے آلے اتنی جلدی سمجھ گئے ہو ساکو تو سمجھنے واسطے بڑا ٹائم لگ گئے ایسا تو بڑا عرصہ لائے مدارے سے کتابوں پڑھ ہیں استادیں دے کولو بیٹھے ہیں بڑے بڑے بزرگیں کولو گئے ہیں من مسئلہ پوچھے سے انہیں سمجھائے وقت ون کے گل سمجھ آئیے تو آپ کو تو بڑی جلدی سمجھ آ گئی ہے
صدیق اکبر آدھے جاہ میڈی تا نہ ہائی جاہ تا سائی دی ہائی مسلح تا میڈا نہ ہا مسلح تا سائی نہ ہا منصب تا میڈا نہ ہا نبی دی موجودگی امامت کون کراوے کوئی سمجھ آنی بھی سائی آدن تیری جائے کھڑا رہے کوئی سمجھ آنی بھی بہت اچھی گال ہے بہت اچھی گال ہے کہیں کو نہ سمجھ آوے تو انہی قسمت علاج کائے نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرمینل میں پچھو تے ہٹن لگا حضرت پیغمبر نے فرمائے اس وقت مکان لگ اپنی جگہ تے کڑا رہے یعنی صحیح اشارہ کیتے ابو بکر مسلح میں لہا اے منصب میں لہا لیکن اے مسلح تے مقام میں تے کو دے دیتے میرے بعد خلیفہ تو پر سے میرے مسلح دوارس تو سے آج دے بعد جگہ میں تے کو دیتی ہے جگہ تے لیے کھڑا رہے پیغمبر اشارہ کر گئے میرے بعد خلیفہ ایو ہو سی کچھ سمجھ آنی پہی بھی ابھی کئی مقامات تے آپ نے اگر فرمائیے کوئی ایک موقع تے نہیں فرمائی کئی موقع تے پیغمبر دا ارشاد ہے حضرت نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر عورت مسئلہ پوچھن آئیے یا رسول اللہ مسئلہ پوچھ دیا آپ نے فرمایا کل آمی عرض کر دیا یا رسول اللہ میں آمان تے تسا موجود نہ ہو وہ مسئلہ کون نسے سی آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجْدِينِي فَاتِ ابا بکر تو آنے تے میں نہ ہو میری جگہ تے ابو بکر ہو سی ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی جیری گل ابو بکر بیان کر رہے اعتماد کر رہی ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ صحیح اشارہ کیتے میرے بعد میرا جانشین ہی ہو کچھ سمجھ آنی پئی بھی حدیثی چاہے آپ علیہ السلام نے فرمائے فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے یعنی جب تک میں ہاں گل میں کرے پچھی کرو میں تو کڑ سیدہ جنہیں ویلے میں دنیا تو لگا ویسا ول میرے ممبر مسلح سے ابو بکر ہو سی ابو بکر جری گل کر رہے اعتماد کرا ہے انہی تابعداری کرا ہے اے میرا خلیفہ ہو سی اے میرا جانشین ہو سی انہی میں تربیت کی دی وینا انہا طریقہ میرا طریقہ ہے انہی سنت میں محمد دی سنت ہے اور ابو بکر تو بعد عمر آسی من بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد ابو بکر اور ابو بکر تو بعد عمر دی تابعداری کرا یہ تو معلوم تھی نہیں ابو بکر تو بعد ابو بکر دا جانشین حضرت عمر ہو کچھ سمجھ آنی بیٹھی یا نہیں بھی سمجھ آنی ایویں نبی علیہ السلام کریں کئی مقامات اس قسم یا روایات موجود ہیں تفسیر کمی دے اندر آئے حضرت پیغمبر نے حضرت حفصہ نو فرمایا حفصہ میں تنو خوشخبری سناوا اِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَلِي الْخِلَافَةَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ بَعْدَهُ ابو کے میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے ابو بکر دے بعد تیرا ابا بی بی عرض کر دی من اخبرک یا رسول اللہ پیارے آقا کہیں خبر دیتی کہیں فیصلہ کیتے حضرت نبی نے فرمایا حفصہ نبانی العلیم الخبیر علیم خبیر خدا فیصلہ کیتے میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے ابو بکر دے بعد عمر رہے تو یہ تو معلوم تھی دے نبی تو بعد نبی سید خلیفہ ہی ہے اور انہیں کو اچھی سنت ملی ہے کہ جی میں میرا طریقہ سنت ہے انہیں دا طریقہ بھی انہیں سنت ہے گل سمجھ آنی بیٹھی تو بہرحال میرے دوست بزرگوں دین دے اندر ہر شے دی تشریح پیغمبر کنے چل دیئے دین دے اندر ہر دی تفسیر پیغمبر کنے چل دیئے دین دے احکام حضرت پیغمبر بیان فرمینل نمونہ بھی پیغمبر پیش فرمینل پیغمبر دو بعد نمونہ پیغمبر دے صحابہ پیش کریں کوئی مسئلہ بھی ہوئے ان دے اندر تو ساتھ میں آپو گھاٹا وعدہ بھی نہیں سے کر سکتے ملاوٹ بھی نہیں سے کر سکتے دنیا دے مسئلے دے اندر تو کو ملاوٹ علی گل سمجھ آندی ہے دین دے مسئلے بھی تو کو کیوں سمجھ نہیں آندی جی میں دنیا جا ملاوٹا خراب ہیں حرام ہیں ناجائز ہیں غلط ہیں دھوکھے ہیں میں دین دے حوالے نال بھی ملاوٹ غلط ہے ناجائز ہے دھوکھے ملاوٹ حرام ہے سمجھ آندی بیٹھی ہے نہ وضو وچ ملاوٹ ہوئے نہ بانگ وچ ملاوٹ ہوئے نہ نماز وچ ملاوٹ ہوئے نہ جنازے وچ ملاوٹ ہوئے نہ قربانی وچ ملاوٹ ہوئے میرے پیارے دوست بزرگوں ہر شے چلسی اوے چلسی جی میں پاک نبی صحیح فرمے سی انہیں قربانی دے حوالے نال 3 4 5 چیزیں وہ بہت ضروری ہیں اور نظریاتی ہیں وہ کچھ مسائل ہیں وہ میں دسے ساں تو سا توجہ کرنی اے جرا ذی الحجہ والا مہینہ ہون شروع پہ تھی دے یہ بہو عظمت والا مہینہ ہے ان دی شان بہو اچھی ہے
12 اسلامی مہینے وچوں ایدی منفرد شان ہے. ایدے وچ کئی عبادتاں ایسان جنہیں دا مقام باقی عبادتیں کریں اچھا ہے. مثال دے طور تے حج دی عبادت ہے. حج بڑی منفرد عبادت ہے, بہت اچھی عبادت ہے. ان دا مقام بہت اچھا ہے, ان دا درجہ بہت اچھا ہے, ان دا ثواب بہت اچھا ہے. حج دے بہت بے شمار فضائل مناقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے